إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے امت اسلام، یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تمام تکالیف کو دور کرنے والا ہے. میں اپنے رب کی تعریف و توصیف و شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی جانب رجوع کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف پر چلنے والوں کے امام ہیں. اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی زوجات مطہرات امہات المؤمنین پر اور جمیع اصحاب کرام پر درود و سلامتی نازل فرما. لوگو، ہمیشہ اطاعت گزاری اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تو تم کامیاب ہونے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. مصلیان کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، انسان اپنے لیے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی اچھا کام نہیں کر سکتا. فرمان باری تعالیٰ ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سارے خیر و بلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. ہدایت سے صاف معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ علم غیب نہیں رکھتے اور آپ خود اپنے بارے میں نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو آپ سے کم تر لوگ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے مکلفین پر رحم کرتے ہوئے قرآن و سنت میں ان کے لیے مفید، دنیا اور آخرت میں نفع بخشیدیں ہر چیز کو بیان کر دیا. پھر اللہ نے ان کے لیے کامیاب زندگی کے لیے تمام اسباب بیان کر دیے اور
बदबख्ती के तमाम असबाब और कामों से भी इस उम्मत को आगाह कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला तुम्हें सलामती के घर यानी जन्नत की तरफ बुलाता है और वो जिसे चाहता है सीधी राह दिखला देता है। ऐसे ही फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श हो, और ये जान लो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है और तुम सब उसके हुजूर में जमा किए जाओगे। मुसलमानों, याद रखो, अल्लाह के करीब करने वाले आमाल में दुआ एक ख़ास मकाम रखती है। फरमाने बारी ताला है, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून मिन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। आपके परवरदिगार ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर लूँगा। जो लोग मेरी इबादत से मुँह मोड़ेंगे या तकब्बुर इख्तियार करेंगे, अनकरीब वो लोग दलीलों खार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इस आयत में ज़िमनन दुआ को बतौर इबादत और बतौर हाजत का मसला बयान किया गया है। दुआ बतौर इबादत ये है, इंसान अल्लाह के नादिल किए हुए तमाम अहकामात, चाहे फ़र्द हों या मुस्तहब हों या नफिल हों, तमाम को अदा करते हुए इबादत के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे। चुनांचे जब कोई मुसलमान फ़राइज़ या नवाफिल अदा कर ले तो ये हकीकत में इन इबादत के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसे उसका सवाब देते हुए जन्नत में दाखिल कर देता है और उससे अज़ाब से नजात भी दे देता है। दुनिया में उसके इबादत की वजह से उसकी हालत दुरुस्त फरमा देता है। लिहाजा मुसलमान हर इबादत, चाहे फ़र्द हो या नफिल हो, उसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से भलाई तलब करता है और उससे अपनी तकालीफ़ की दूरी चाहता है। दूसरा एक दुआ बतौर हाजत है कि अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरियात का मुतालबा किया जाए, मसलन बीमारी से शिफा, कुशादगी रिज़्क़, दुश्मनों से नजात, रफ़े तकालीफ़, कर्ज़ों की अदायगी, आखिरत के बारे में सवाल करे, जैसे जन्नत में दाखिला, जहन्नम से दूरी और हर किस्म की दुनिया में हर किस्म की आसानी और कामयाबी अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करे और इस तरह अपने आज़माइशों की दूरी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसको तलब करे। ये दोनों अक़साम की दुआएं अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं। इनमें से कोई भी गैरुल्लाह के लिए जायज़ नहीं, चाहे वो कोई रसूल हो या नबी हो या कोई और मखलूक हो। अगर कोई गैरुल्लाह से दुआ मांगे या अपने हाजात को तलब करे, वो मुशरिक है, यानी ये शिरक की तरफ ले जाती है और मुशरिक पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम करते हुए उसे हमेशा जहन्नमी करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, वक़ालल मसीहु या बनी इस्राईल उअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बिकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मसीह ईसा इब्न मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल,
اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، آپ نے بھی اگر شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح احادیث شریف کے اندر بھی دعا کو عبادت کہا گیا۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدعاء هو العبادہ وفی روایہ الدعاء هو العبادہ۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت کا مقصد ہے۔ مصلیان عظام، دعا ہی وہ عظیم دروازہ ہے جہاں لوگوں اور تمام مخلوقات کی مشکل کشائی، حاجت روائی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مخلوقات کی ضروریات لامحدود یعنی بے شمار ہوتی ہیں اور انہیں جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہی خالق و قادر اور علیم اور رحیم ہے، وہی ان ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، وہی ہر سائل کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور ہر امیدوار کی امیدوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ سب کچھ عطا کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، نہ اس کے خزانے ختم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہماری عنایت کردہ چیزیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارا رب پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسے مختلف زبانوں میں کی جانے والی دعا سے کوئی پریشانی نہیں، بیک وقت آوازیں اسے تنگ نہیں کر سکتی۔ تمام مخلوقات کی حاجات مختلف ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان، آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق بھی موجود ہیں سب اس سے اپنی حاجات مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے قبولیت کی اتنی فکر نہیں، میرا کام تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اگر تمہیں بھی مانگنا آ گیا تو سمجھو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ حضرات مصلیان کرام، انسان کے لیے بڑا خسارہ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ دعا کرنے میں سستی کرے۔ عبادت میں دعا کرنے والوں کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے اور وہ ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے آثار واضح اور قابل مشاہدہ ہوتے ہیں۔
جیسے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان کافروں سے بدلہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں تمام افواج کو شکست دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو آخری پیغمبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا۔ اسی طرح بے شمار انبیاء اور رسولوں کی دعائیں قبول ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، دعا کے آداب و مواقع کا لحاظ رکھو۔ چنانچہ 6 آداب معروف ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، ممنوعات اور حرام کاموں سے دور رہے۔ نمبر 2، اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرے۔ نمبر 3، اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرنے لگے تو حمد و ثنا سے ابتدا کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ نمبر 4، دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے کام نہ لے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک آدمی جلد بازی کرتے ہوئے ایک ہے کہ دعائیں تو کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، کہ الفاظ زبان پر نہ لائے، یعنی جلد بازی نہ کرے۔ نمبر 5، دعا کرنے سے پہلے صدقہ و خیرات کرے، قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے۔ نمبر 6، دعا کے اہم ترین آداب میں سے ایک آداب یہ ہے رزق حلال ہو، کھانا پینا اس کا حلال ہو، اس کی تجارت حلال ہو، اس کا پہنا ہوا حلال ہو، اس کا گھر حلال کمائی سے باندھا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پینا حلال رکھنا، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ واقعی بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ اس طرح اسباب قبولیت میں سے یعنی چند اوقات اور چند کام کرنے سے اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینے سے اور برائی سے روکنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، رمضان یا عام دنوں کے روزوں کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ نمبر 3، رات کے آخری پہر دعا کرے۔ نمبر 4، بارش کے نزول کے وقت دعا کرے۔ نمبر 5، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد انفرادی دعا کرے۔ نمبر 7، کسی پریشانی یا تکلیف کے وقت دعا کرے۔ ان سب باقی جو دعا کے مواقع ہیں اس کے لیے علماء مختلف ہے، یہ سب
دعاؤں کے اوقات، یہ سب متفق علیہ ہے۔ اللہ کی رحمت، یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کتنا کریم ہے، جو بھی اس سے مانگے عنایت کرتا ہے، جو نہ مانگے اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ مصلیان کرام، آج مسلمانوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے۔ کبھی مسلمانوں کے شاعر پر حملے، کبھی مسلمانوں کی املاک کو ہڑپنے کی سازشیں دوروں پر ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک سازشیں، کبھی قرآن مجید پر لوگوں کے نازیبا تبصرے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، ہم نے اپنے اقدار کو بھلا دیا ہے، ہم نے اسلامی شاعر کی عظمت دلوں سے نکال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر ہم سے نہ ہو سکی جو رب العالمین کو مطلوب تھی۔ ہم نے اپنے عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی سیرت کو اوڑھنا بچھونا نہ بنایا۔ ہم اس نبی کی امتی ہو کر غیروں کے کلچر و ثقافت کو فروغ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اور جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کی طرف آنے والے اسباب سے بھی دور رہو اور ان اسباب سے بھی بچتے رہو۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو، آپ کی سچی اتباع کرو، آپ کا دفاع کرتے رہو۔ لہذا ان سب آزمائشوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری سے دعائیں کرتے رہو۔ دعائیں اس طرح کرو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں نئی بدعات کو انجام دینے سے بچتے رہو۔ جامع دعاؤں میں سب سے پہلے انبیاء کرام کی دعائیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں شامل ہیں۔ جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اے پروردگار، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، یقیناً وہ ہنستے پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ اور فساد پیدا مت کرو، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، اے اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا کر دے، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور شرح صدر عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ہم میں مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ مسلمان قیدیوں کو آزاد فرما اور ان کے معاملات کو آسان فرما، اے اللہ مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے اموات کی مغفرت فرما۔ بارک اللہ لی ولکم بالوحی ونفعنی وإیاکم بالحدیث الثقلین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔